الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا وأحباب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تمام تر حمد و ثنا اس رب کے لیے جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر بندے اس رب کی نعمتیں گننا شروع کر دیں، خدا کی قسم گنتی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس رب کی نعمتیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں. درود لامحدود اس نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ شانیں عطا کی ہیں کہ اگر بندے ہر طرف سے ہٹ کر اور کٹ کر اس نبی کی شانیں بیان کرنا شروع کر دیں، خدا کی قسم زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اس نبی کی شانیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. بعد از حمد و صلات آج کی محفل پاک میں موجود کچھ سادات کرام، علماء کرام، سنخان شیر لسان، بالخصوص خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد نصیر صاحب چشتی ہمارے انتہائی پرانے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامتی عطا فرمائے. بہت سارے علماء کرام تشریف فرمائے، حضرت علامہ عبدالرؤف صاحب، حضرت علامہ مبشر حمدانی صاحب، اور آج کی اس محفل پاک کے نقیب محفل ہر دل عزیز جناب نسیم شوکت وارثی صاحب. اللہ تعالیٰ سب کا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کی اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر ہدیہ مبارک پیش کرتا ہوں محترم محمد ابرار وارثی صاحب جو کہ اس مسجد کے امام ہیں. ان کے والد گرامی حضرت علامہ محمد مشتاق صاحب، دیگر انتظامیہ اور اہل محلہ کو کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے سلسلے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی خوبصورت اس بزم کا اہتمام و انصرام فرمایا. دعا اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اس کار خیر پر جزائے خیر عطا فرمائے. مجھ سے قبل بڑی خوبصورت ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محترم حافظ جہاں زیب حسن صاحب سلطانی، آپ نے بڑے مخصوص انداز کے اندر اپنی حاضری پیش کی. دعا کا ٹائم بھی آپ نے سماعت کر لیا ہے. دو چار باتیں آپ اب آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں.
عزیزان اکرامی، ربیع الاول کی پرمسرت اور پربہار لمحات جاری و ساری ہیں۔ جب بھی بہار کا موسم آتا ہے نا تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ آ جاتا ہے، ہریالیاں آ جاتی ہیں۔ یہ مہینہ ہے ربیع الاول، اس کا معنی ہے پہلی بہار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، لوگوں میں کائنات میں سب نبیوں سے آخر میں آیا ہوں، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو دفنے کیا ہے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جب بہار کا موسم آتا ہے ہر طرف سبزہ آ جاتا ہے، ہریالیاں آ جاتی ہیں، سارا سبزہ بہار کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بہار میری سرکار کے ساتھ ہے۔ کا تاجدار کہتا ہے کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو ذکر ہم کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور صحابی کہتی اسے ہیں جس نے اللہ کے رسول کا دور پایا ہو، حضور کا چہرہ دیکھا ہو، حضور کی صحبت پائی ہو۔ ان کا یہ محبوب عمل بھی تھا، مرغوب عمل بھی تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا ذکر کیا کرتے تھے۔ صحابہ میں سے جو سب سے آخری صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ مختلف علاقوں سے، حج کا موسم تھا، حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، جس طرح آج حج کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ تشریف لے جاتے ہیں۔ حج کا موسم تھا، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج پر آنے والے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر دیا، اکٹھا کر لیا، اور خود ایک بلند جگہ پر چڑھ گئے اور سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے حج کے لیے آنے والوں، میری یہ دو آنکھیں آخری آنکھیں رہ گئی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا ہے۔ اس طرح محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مختصر اور تر ہوگا، اور اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ صحابہ دنیا سے چلے گئے ہیں، میں آخری صحابی رہ گیا ہوں جس نے اللہ کے رسول کا بدخواہ والا چہرہ دیکھا۔ اے حج کے لیے آنے والوں، آج تم مجھ سے مصطفیٰ کے حلیے کے متعلق، مصطفیٰ کے چہرے کے متعلق پوچھتے چلے جاؤ، ابو طفیل تمہیں بتاتا چلا جائے گا۔ آج تم مجھ سے پوچھتے چلے جاؤ، ابو طفیل تمہیں بتاتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیں حج کا موسم تھا، لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ حج کے مسئلے پتہ کریں۔ بڑے مشکل ہوتے ہیں حج کے مسئلے۔ آج سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، ہر عید کے موقع پر امام صاحب لوگوں کو نماز عید کی نیت بھی بتاتے ہیں، طریقہ کار بھی بتاتے ہیں۔ ایک دن میں 3 جنازے آ جائیں، ہر جنازہ کے موقع پر امام صاحب لوگوں کو جنازہ کی نیت اور طریقہ کار بتاتے ہیں۔ حج کے مسئلے بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی آنے والے حاجی نے حج کا مسئلہ نہیں پتہ کیا۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی توجہ کریں، کسی بھی آن والے جناب والا حاجی نے حضرت ابو طفیل کو حج کا مسئلہ نہ پتا کیتا، یہ نہیں پوچھا رمی جمار کس طرح کی دی جاتی ہے، وقوف عرفات کس طرح کیتا جاتا ہے، سارے بیت آوازوں کے کندھے میں صف لنا رسول اللہ۔ ابو طفیل جے کر سانو نصیبہ دے نال مل گیا ہے، مقدرہ دے نال سانو او بندہ مل گیا ہے جس نے اللہ دے رسول دا چہرہ دیکھیا ہے۔ فرمایا تیرے کو کوئی اور مسئلہ نہیں، صرف لنا رسول اللہ، اللہ دے رسول دیاں صفتاں بیان کرنا، رب دے رسول دا حلیہ بیان کرنا، کیونکہ تو اپنی اکھاں دے نال رب دے رسول دا چہرہ ویکھیا، تو بیان کردا چلا جا، اسی سن دے چلے جاندے ہاں۔ اللہ دے رسول دا ذکر کر، چھوڑ باقی گلاں نوں، کیونکہ تو اپنی اکھاں دے نال اللہ دے رسول دا چہرہ ویکھیا۔ چونکہ ابو طفیل نے اپنی اکھاں دے نال ویکھ سی، آپ نے پھر اللہ دے رسول دا حلیہ بیان کیتا، صفتاں بیان کیتیاں۔
سب تو پہلے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یدا لوگوں پہلی گل اے اللہ دے رسول بڑی گوری رنگت والے سن، چٹے رنگ والے سن، اور جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے اس بھتیجے کا نام ابیض رکھے ہوئے سی۔ انہوں دا بڑا مشہور شعر ہے کہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى وعصمة للارامل، میرا او گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کے صدقے اللہ سمانا تو بارے سے رسول فرماتا، او گوری رنگت والا بھتیجا۔ آپ نے بھی سب تو پہلے فرمایا کان رسول اللہ ابیض، لوگوں پہلی گل اے وے اللہ دے رسول گوری رنگت والے سن، اگے فرمایا ملیخن، اللہ دے رسول کا جڑا حسن سی نا وہ بڑا ہی ملحت والا حسن سی، نمکین حسن سی۔ یاد رکھی حسن دیاں بڑیاں قسمان، ابتدائی طور تے دو قسمان، ایک حسن دا نام ہے حسن ملی تے ایک حسن دا نام ہے حسن سبی۔ آخو سبحان اللہ، میاں صاحب دے کلام وال میں جا رہا ہوں لیکن محبت اللہ آخو سبحان اللہ۔ حسن ملی حسن سبی، ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ ابیض ملیخن، گوری رنگت والے سن، حسن ملحت والے سن، اور اللہ دے رسول نے فرمایا انا املح واخی یوسف اسبغ، لوگو میرے بھائی جڑا یوسف کا حسن ہے نا وہ حسن سبی ہے، میں مصطفیٰ کا جڑا حسن ہے وہ حسن ملی ہے۔ آخو سبحان اللہ۔ حسن سبی یوسف علیہ السلام کا بڑے اعلیٰ حسن سی، اے وہ حسن ہے جس میں عزیز مصر دی بیوی یوسف نو دیکھیا دیوانی ہو گیا، مر بٹھیاں، عورتاں نے تانا ماریا، نی زلیخا وقت دے بادشاہ دی بیوی ہو کے اس غلام تے بک گئی ہے۔ زلیخا نے جملہ بولا سی فرمایا تساں ویکھیا جے نہیں ہے، ویکھ لیندیاں تانوں پتہ چل جاندا اے غلام ہے یا کائنات والیاں دا امام ہے، اے غلام نہیں کائنات والیاں دا امام ہے۔ وہ کہندیاں پھر بکھا، ہاتھ جوڑ کے کھلو گئیاں جناب یوسف علیہ السلام دے سامنے کہ آئے انہاں دے سامنے میں نو تڑپیاں مردیاں نے، میں نے اللہ کا قرآن پہ کہتا ہے کہ جس ویلے یوسف علیہ السلام آئے نا انہاں عورتوں نے ویکھیا، سورہ یوسف پڑھ کے دیکھو اللہ فرماتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ قرآن پڑھے محبت نہ رکھو سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے چہرہ ویکھیا، بے اختیاری وچ آ کے اپنے ہتھاں دیاں انگلیاں کٹ چھڑیاں تے بول کے کہندیاں نے اللہ دی قسم ہے اے بشر نہیں بلکہ اساں تے اے کہندیاں اے اللہ دا کوئی مقرر فرشتہ آ گیا ہے۔ اے یوسف علیہ السلام دا حسن ہے، حسن سبی۔ یاد رکھیں حسن سبی بھی بڑا اعلیٰ حسن ہوندا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جس ویلے بندہ حسن سبی نو ویکھے نا بڑا سونا حسن ہوندا ہے، لیکن آخر وہ ویلا آندا ہے کہ بندے دیاں اکھاں رچ جاندیاں نے، بندے دیاں اکھاں سیر ہو جاندیاں نے، لیکن حسن ملی او حسن ہوندا ہے ایک باری بندہ دیکھے زندگی گزر جاندی ہے، بندے دا دل کردا ہے میں چہرے مصطفیٰ دیکھتا ہی چلا جاؤں۔ محبت نہ رکھو سبحان اللہ۔ پھر بھی تو سمجھ نہیں آئی انہاں دو حسن دے درمیان ایک فرق میاں محمد بخش عارف کھڑی بیان کر گئے، میں پیش کرنا ماں لیکن محبت نہ رکھو سبحان اللہ۔ میاں صاحب کہندے نے 3 مہینے ولگو خلقت راچی تے ویکھ کے یوسف کنیا نے جس ویلے مصر کے اندر قحط پیدا ہوندا سی، لوکاں نوں کھان واسطے گلا نہیں سی ملدا، اناج نہیں سی ملدا، حضرت یوسف علیہ السلام دا اعلان سی اے مصر والیو ایک باری آتے یوسف کا چہرہ ویکھ لیا جے، 3 مہینہ تک تہانوں بھوک بھی نہیں لگے گی، پیاس بھی نہیں لگے گی، ہر بندہ توجہ کرے گا۔ میاں صاحب کہندے نے کہ 3 مہینے خلقت رہتی تے ویکھ کے یوسف کنیا نے پر چنا سونا اے محمد تیرا
اور رچ گئے دوہے جہانی جنہاں نے یوسف دا چہرہ ویکھیا دنا تک انہاں نوں بھوک بھی نہیں لگی پیاس بھی نہیں لگی پر خیال کری جنہاں دی قسمت کا ستارہ چمکیا ہے جنہاں نے رب دے مہی دا چہرہ ویکھیا اور اس جہان وچ بھی رج گئے نے تے اس جہان وچ بھی سیر ہو گئے نے کیونکہ جنہ سونا اے محمد کے اور رج گئے تو ہیں جہانی گرامی اللہ نے یوسف علیہ السلام نو بڑا حسن عطا کیتا سی لیکن یاد رکھی معراج والی رات جس ویلے ساڈے رسول رب دے نال ملاقات کرنے واسطے جا رہے نے معراج تے جا رہے نے راستے تے اندر بیت المقدس دے اندر سارے نبی صفاں وچ ہاتھ بن کے کھلو گئے نے ساڈا رسول مصلی امامت آگے سارے نبیوں نے سارے نبی پیچھے نماز پڑھی ہے نماز پڑھن کے بعد سارے نے ملاقات کی ہے مسافیہ کیتے ہیں واری جگہ تاجدار حسن دی آ گئی یوسف علیہ السلام دی آ گئی رب دے رسول دا چہرہ ویکھیا بول کے کہندے نے یا رسول اللہ آج تو پہلا میں یوسف کو اپنے حسن سے بڑا مان سی بڑا ناز سی سونیا مان کیوں نہ کر رہا تہانوں جے نہیں ویکھے سی اج تہاڈا چہرہ ویکھیا ہے یوسف رو اپنے مان بھول گئے نے رب دے رسول نے فرمایا کر سن یوسف میں لوکاں دے مان گھٹان واسطے نہیں آیا ماں بلکہ مان نو بڑھان واسطے آیا ماں میں لوکاں دے مان گھٹان واسطے نہیں آیا ماں بلکہ بڑھان واسطے آیا ماں یوسف کہنا کی چاہے حضرت یوسف علیہ السلام بولے یا رسول اللہ آج تو پہلے میرے اپنے حسن سے بڑا مان سی آج تمہانوں ویکھیا یوسف کے ایک گھنٹے نے چھل کر چرکڑی دے ہکی پرنے دے اندر یوسف کا سارا حسن رکھ دیتا جائے تجھے پرنے دے اندر تہاڈی زلف دا صرف ہک وال رکھ دیتا جائے یوسف کے ایک گھنٹے نے تہاڈی زلف والے بال والا پڑا یوسف دے سارے حسن کو بھاری ہو جاوے گا میاں صاحب ترجمانی کر گئے آپ فرماتے نے بے شک حسن زیادہ میرا اے لوگوں کل جہانا نالو بے شک اللہ نے میں نے سارے تو سونا بنایا ہے میں ساری کائنات کو لو حسینہ لیکن اگلے جملے دے اندر میاں صاحب نے ونڈ کر چھوڑی ہے ہر بندہ توجہ کرے گا آپ فرماتے ہیں کہ بے شکی حسن زیادہ میرا اے لوگ کل جہانا نالو پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالو سسٹم نہیں ویکھے سی کہ حسن تے بڑا مان سی ویکھے تے کہندے نے یا رسول اللہ
اگر ترکڑی دے ایک پگڑے میں یوسف دا سارا حسن رکھ دیتا جائے دوجی پگڑے میں تواڈے زلف دا صرف ایک بال رکھا جائے. ایک طرف سارا حسن ہے دوجی طرف صرف ایک بال ہے لیکن تواڈی زلف دا ایک بال یوسف دے سارے حسن تو بھاری ہو جاوے گا. محبت نہ رکھو سبحان اللہ. جنہ دیکھے انہاں کو پتہ کر خدا دی قسم ہے ساڈے تاجدار گولڑے نے دیکھے اس طرح نہیں وقت جن دل کام رہ گیا تھوڑا جے بولو اونچی آکھو سبحان اللہ. اسی روزانہ جگراتا بھی ہے گلا بھی سارا سلسلہ لیکن اس دی باوجود زور پہ لیندے ہیں تسی بھی محبت نہ رکھو سبحان اللہ اور اونچی آکھو سبحان اللہ. تاجدار گولڑا نے دیکھے ہیں جنہاں نے دیکھے انہاں کو پتہ کرنا جڑے 1400 سال دے فاصلے تے نے نہیں ویکھیا انہاں نوں کی پتہ ہے اللہ دے رسول دی شان کی ہے. خدا دی قسم ہے ساڈے تاجدار گولڑے نے وادی ہمراہ دے اندر بڑی مرتبہ فتوحات چہرہ ویکھیا ولیل دیاں زلفاں ویکھیا تے پیر صاحب کہندے نے اس صورت نو میں اے جانا کھا کہ جانے جانا کھا اس صورت نو میں اے جانا کھا کہ جانے جہانا کھا اے سچے آکھا تے رب دی میں اے شان آکھا جس شانے تو شانہ سب بنیا. عظم چشتی کمال کر گیا عظم کہتے کہ تو ہجے اے میرا مائی نہیں تکیا کہ جنوں ویکھ کے چن شرماوے ویکھیا جے نہیں تکیا جے نہیں تا کر کے کدرے ڈاکیا کہندا میں کدرے پیغام رسا کہندا میں جے کر تو ویکھ لیندا اے سارے جھگڑے ختم ہو جاندے. اعظم نے ساڈے رسول دیاں شاناں بیان کیتیاں حد کر گئے. اعظم کہندے کہ تو ہجے اے میرا مہی نہیں دکھیا جنوں ویکھ کے چنے شرماوے وہ ادھی راتی جن چڑھیاوے جسوں مکھ دی نقاب ہٹاوے تے جیو دیوے ون زلفانو راہی رب لے جاوے جیو جاوے سیر کرنے نو تے سارا گلشن سیزے نواوے جیو رکھے ہاتھ وچ پھلا دے تے ہاتھ پھلا رلے جاوے تے بجلی دردی رشک نہ مارے کدھر بے ادبی ہو جاوے. توبہ توبہ ایڈا حسن مائی دا ہج دی چال چلی نہ جاوے. آسم ایڈا سوڑا مائی تے سنو کدرے نظری نہ آوے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد. کان رسول اللہ ابیضا ملیخا آگے فرمایا مقصدہ دی تفصیل بڑی لمبی ہے مختصر اے بے مقصدہ دا معنی اے ہوتا ہے کہ اللہ دے رسول دا قد مبارک نہ زیادہ لمبا سی نہ زیادہ چھوٹا سی بلکہ درمیانہ قد سی.
یاد رکھی صحابہ وچ کچھ ایسے صحابہ موجود سن جنہاں دا قد مبارک اللہ دے رسول دے قد مبارک تو زیادہ لمبا سی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب نو احسان عطا کیتی ہے کہ اگر اللہ دے رسول 1000 صحابہ وچ کھلوندے سن، اللہ دے رسول سب تو اونچے نظر آندے سن، سب تو اونچے نظر آندے سن۔ باقی صحابہ حضور دیاں قدم مبارک دے برابر نظر آندے سن۔ اج تو تے میں یہ محفل سجا کے بیٹھے ہاں، کتنے بھی یہ خیال نہ کریں کہ میں لنگر کا اتنا اہتمام کیتا، چاولانیاں دیگا پکائیاں، رات اتھے نیندر چھوڑ کے بیٹھا ہاں، میں اللہ دے رسول تے بڑا احسان کیتا نہیں۔ خدا دی قسم ہے اللہ دے رسول دے جڑے ساڈے تے احسان نے نا، اگر بندہ ساری زندگی میلاد مناندا رہے، شکر ادا کرتا رہے تے حق شکر ادا کر سکدا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اے لوگو اور رسول تہاڈے کول آ گیا ہے کہ تہاڈا مشقت وچ پڑنا اس نبی تے گراں گزردا ہے، مشکل بھی تسی ہونے ہو لیکن گراں اس نبی تے گزرنا ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا لو تدخلوا شوکتن فی رجل احدکم لوجدت علمها، اے میرے غلام اگر تعلق میرے نال ہی اگر تیرے پیر وچ کنڈے وچ چھپے گا درد میں مصطفیٰ نو ہوے گا۔ تو آپس میں تعلق ہوے نا تو بندہ درد محسوس کردا، تعلق مضبوط ہوے۔ آج تے ایک بندہ مشکل وچ ہونا، دعا خوش ہونا کہ اور اساں پریشانیاں ملن، دکھ ملن، لیکن جس کا تعلق مضبوط ہوے وہ اپنے بھائی دے دکھ وچ اس دکھ وچ برابر دا شریک ہو جاندا ہے، اساں کم کرن دی کوشش کرتا ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا کنڈا تو چھپا، درد ماں کیوں پہ ہونا؟ اس واسطے کہ تیرا میرے نال تعلق جی ہے، میں تیرا نبی جی ہاں، تو میرا غلام جی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مشکل میں تسی ہوندے ہو، گراں اس نبی تے گزردا ہے۔ عزیزان گرامی اللہ دے رسول کائنات اندر آئے نے، بھائی صاحبہ کہندیاں نے اللہ دے رسول نے سر سجدے وچ رکھ لیا، آکھو سبحان اللہ۔ رسول دی پھوپھی جان حضرت اما صفیہ فرماندیاں میں کی ویکھیا کہ اللہ دے رسول آندے اپنا سر سجدے وچ رکھیا تے اللہ دے رسول دے لب مبارک ہل رہے نے، میں کنا نو قریب لے کے گیا کی سنے اللہ دے رسول اپنی امت واسطے دعا پہ مانگ رہے ہیں، ساڈے واسطے تواڈے واسطے۔ اج تو تے میں اتنا احسان نہیں کیتا، اللہ دے رسول آئے اپنے امت کو دعا وچ یاد رکھیا، خدا دی قسم ہے ساری زندگی گزر گئی۔ صحابہ کہندے کسی اور گل نے اللہ دے رسول کو اتنا غمگین نہیں کیتا، اتنا پریشان نہیں کیتا جتنا پریشان اللہ دے رسول اپنے امت واسطے ہوندے سن، ساڈے واسطے جتنے غمگین ہوندے سن کسی اور وجہ تو اتنے غمگین نہیں ہوندے سن۔ صحابہ کہتے ہیں ساڈی زندگی وچ او دن بھی آئے کہ 3 دن تے 3 راتاں ہو گئیاں نے اللہ دے رسول ساڈے تو او لینے سانو نظر نہیں آ رہے، ساڈا تے جھٹ نہیں گزرتا سی اللہ دے رسول دے چہرے تے دیدار تو بغیر، 3 دن تے 3 راتاں ہو گئیاں نے، بڑے اسی پریشان ہاں، حضور دیاں خوشبواں سونگدیاں ڈھونڈدیاں اساں پوری آبادی چھان لئی لیکن سانو اللہ دے رسول نظر نہیں آئے۔ بڑی توجہ نال ایک گل سنے، اللہ دے رسول نظر نہیں آئے۔ صحابہ کہندے اساں آبادی تو باہر جنگل میں چلے گیا کیونکہ آبادی وچ اللہ دے رسول سانو نہیں ملے، جنگل وچ گیا سانو ایک عربی نظر آیا، ایک بدھو نظر آیا، بکریاں پہ چراندا سی، اسی سارے اس دے کول جا کے پوچھنے ہاں اے عربی اے بدھو کیا تو ساڈا رسول نہیں دیکھیا، ساڈا نبی کدھر نہیں دیکھیا؟ او عربی کہندا مینوں کی پتہ ہے تہاڈا رسول کون ہے، تہاڈا نبی کون ہے؟ صحابہ کہندے اس نو کی پتہ ہے، اسی آپ تلاش کر لیندے ہاں۔ جس ویلے صحابہ ایک جملے کہہ کے اگے سفر جاری کیتا، اس عرابی نے پچھو آواز دیتی تے بول کے کہا میرے کول آن والے ہو میں سچ پہ کہنا وا میں تہاڈے رسول نو نہیں جاندا وا، میں سچ پہ کہنا وا میں تہاڈے رسول نو نہیں جاندا وا، لیکن ذرا ٹھہر جاؤ نا میری چند گلاں سن لو، ہو سکتا ہے تہاڈا مقصد پورا ہو جاوے۔ صحابہ کہندے نے بول ربی کی کہنا چاہنا ہے؟ ربی کہندے میں سچ پہ کہنا وا میں تہاڈے رسول کو نہیں جاندا وا، لیکن او جڑی بازار موجود ہے اج 3 دن تے 3 راتاں ہو گئیاں نے کہ اس غار وچوں آواز آوے
کوئی روے تے پیا فرماوے اے اس غارے وچوں آواز آوے کوئی روے تے پیا فرماوے اے رب امت دوزخ نہ جاوے بس اے او میریاں زاریاں نے جس ویلے صحابہ نے عرابی دے اے جملے سنے ہیں بول کے کہندے نے اے پتو تینوں کی پتہ ہے او تے ساڈا نجپال نبی ہے نجپال رسول ہے اسی اس تے امتی کہلاندے ہاں عرابی بول کے کہندا ہے اس غار وچ پہن والی دیاں کچھ نشانیاں میں تینوں ہور دس دیندا ہاں صحابہ کہندے نے بول اور کیڑیاں نشانیاں او عرابی بول کے کہندا ہے اج تین راتاں ہو گئیاں نے میں بکریاں چران واسطے جنگل وچ لے آندا واں میریاں بکریاں غار دے دروازے اگے کھلو جاندیاں نے غار وچ پہن والے دا چہرہ ویکھدیاں رہندیاں نے کچھ کھاندیاں بھی نہیں کچھ پیندیاں بھی نہیں پر عجب گل اے وے شام ویلے پہلے تو بھی بن کے دودھ دیندیاں نے عجب گل اے وے شام ویلے پہلے تو بھی بن کے دودھ دیندیاں نے جدا زاریاں اچیاں ہوندیاں نے میریاں پکیاں بھی سبے روندیاں نے پورے غار اگے ونجے کھلوندیاں نے سر سٹ دیندیاں اے بھی ساریاں نے صحابہ کہندے نے اسی غار دے دروازے تے تشریف لے گیا ساڈیاں اکھاں نے کیڑا منظر دیکھے رب دے رسول نے اپنا سر نکیلا پتھر تے رکھے ہوئے اکھاں وچوں ہنجھواں دا سیلاب اللہ دی برگاہ وچ آہوزاری کر رہے نے تے دعا کر رہے نے مولا میری امت بڑی گناہگار ہوے گی تو میری امت دے گناہاں ول نہ ویکھی میرے سجدے ول ویکھی کیونکہ تو میرے سر تے امامہ سجا کے بھیجے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یہ سب کندے نے سر سجدے محبوب میں رکھے تے رو رو عرض گزاری اے بخش کریمہ اے بخش کریمہ تے بخش امت ساری اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین